سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بیگم دردانہ اور کاشف اکبر جس عالی شان محل میں رہتے تھے اسے دردانہ محل کہا جاتا تھا۔ محل کے اطراف مسلح گارڈز کا پہرا لگا رہتا تھا۔ جب سے عبوری حکومت قائم ہوئی تھی اور نئے انتخابات کا چرچا ہو رہا تھا تب سے دونوں بڑے سیاستدانوں کی رہائش گاہوں کے سامنے پارٹی کارکنوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ دور دور تک چائے، پان، سگریٹ، حلیم، نہاری اور روٹیوں والیوں کی عارضی دکانیں کھل گئی تھیں۔ پولیس والے انہیں بھگایا کرتے تھے۔ وہ ایک آدھ گھنٹے کے لیے دکانوں کا سامان سمیٹ کر دور چلے جاتے تھے، پھر بھتہ دے کر دوبارہ آ کر اپنی دکانیں جما لیا کرتے تھے۔ کاشف اکبر نے دردانہ محل میں الیکشن سیل قائم کیا تھا، جہاں ایک ٹیلی فون ایکسچینج تھا۔ اس ایکسچینج کے ذریعے ملک کے گوشے گوشے سے ان کے حلقہ انتخاب کی خبریں موصول ہوتی تھیں کہ پارٹی کی ہدایت کے مطابق کس حلقے میں کس طرح کا کام ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے ممالک سے تعاون حاصل کرنے اور اپنی انتخابی سرگرمیوں کی رپورٹ دینے کے لیے ایک الگ ایکسچینج تھا۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سرکاری نیوز ایجنسی اور ملک کی تمام نیوز ایجنسیوں اور اخبارات سے رابطہ رکھنے کے لیے بڑے بڑے دانشور اور صحافیوں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ وہ صحافی اخبارات میں کاشف اکبر کی حمایت میں کالم لکھتے تھے اور یہ دعوے کرتے تھے کہ کیٹی بندر مل پاور اور سٹیل ملز میں گھپلوں کے جو الزامات کاشف اکبر پر لگائے گئے ہیں وہ محض دشمنوں کی سیاسی سازشیں ہیں۔ پاکستان کے باشعور عوام کاشف اکبر کو ووٹ دے کر دوبارہ حکومت بنانے کا موقع دیں گے تو وہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ تمام الزامات کو غلط ثابت کر دیں گے، اور اپوزیشن لیڈر نیک بخت جو نیک اور پارسا بنا رہتا ہے اس کے خلاف یہ جرم ثابت کر دیں گے کہ اس نے اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے عہدیداروں کے لیے بینک سے اربوں روپے قرض لیے ہیں۔ وہ سب نادہندگان ہیں، انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہی الزام کاشف اکبر اور اس کی پارٹی کے بڑے عہدیداروں پر بھی تھا کہ وہ سب قرض نادہندگان ہیں۔ وہ بھی عوام سے ووٹ لے کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں کے عہدیداروں نے قرضے لیے تھے اور ان کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ تیسری کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں تھی جو بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کر کے اسمبلی تک پہنچ پاتی۔ اگر عوام کی ایک متحدہ مضبوط سیاسی پارٹی ہوتی تو آج پاکستان میں اسلامی آئین کے مطابق ایک جمہوری حکومت کام کرتی اور ترقیاتی فرائض انجام دیتے ہوئے ساری دنیا میں ایک مثالی اسلامی حکومت کہلاتی۔ لیکن پچھلے 50 برسوں سے عوام 4 صوبوں میں 4 زبانوں میں اور 4 مختلف تہذیبوں اور رسم و رواج میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے اس طرح الگ الگ ہیں کہ اگر ایک صوبہ اور ایک زبان والا دوسرے صوبے کی بیٹی یا بہن سے شرعی طور پر نکاح پڑھا لے تو دوسرے صوبے والے اسے غیرت کا مسئلہ بنا کر ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسا صرف اپنے صوبے کے وڈیرے اور جاگیردار اپنی اجارہ داری قائم رکھنے اور اپنے ووٹ بینک کے ذریعے اپنی سیاسی قوت بحال رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ عوام سے تعلق رکھنے والی اس داستان کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ عوام ہیں کیا۔ سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان میں عوام نہیں ہے بلکہ جاگیرداروں، ملکوں، سرداروں اور وڈیروں کی الگ الگ رعایا ہیں۔ پاکستان میں ایک مکمل اور جامع قوم نہیں ہے۔ پنجابی قوم ہے، پٹھان قوم ہے، بلوچی، سندھی قوم ہے اور اب مہاجر اور سرائکی قوم کا بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ پاکستانی قوم جو تحریر اور تقریر میں پڑھی اور سنی جاتی ہے وہ حقیقتاً نظر نہیں آتی۔ یہ رعایا ہر صوبے کے محلے اور حویلیوں کے آگے پارٹی کارکنوں کی حیثیت سے بھیڑ لگاتی ہے۔ انہیں پارٹی کی طرف سے ہفتہ وار اجرت ملتی ہے۔ اس طرح ان کی محتاجی اور بے روزگاری انتخابی مہم جاری رہنے تک دور ہو جاتی ہے۔ پارٹی کی طرف سے نامزد ہونے والے امیدواروں کو اپنے اپنے علاقے میں دفاتر قائم کرنے کے لیے لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام امیدوار اور تمام کارکن گھر گھر گلی گلی چیختے پھرتے ہیں کہ ان کی سیاسی پارٹی نے قومی خزانے سے اربوں روپے نہیں لیے۔ ان کے دور حکومت میں جو مہنگائی بڑھی وہ دراصل ان سے پہلے والی حکومت نے بڑھائی تھی۔ جو قرضے لیے وہ پہلے والی حکومت نے لیے۔ جو کرپشن بڑھی
قتل و غارت گری ہوئی اور جن بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں ہوئیں وہ سب پہلے والی حکومت کا شرمناک کارنامہ تھا۔ اب نئی حکومت بناتے ہی سب سے پہلے گھر گھر سستا راشن پہنچایا جائے گا، بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی، دہشت گردوں کا صفایا کر دیا جائے گا، ملک میں اتنی پیداوار بڑھائی جائے گی اور اتنی صنعتیں قائم کی جائیں گی کہ قرضے لینے کے لیے ورلڈ بینک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آدمی ایک ہی سنہرا خواب دیکھتا رہے اور اس کی تعبیر نہ دیکھے تو وہ آئندہ جھوٹے اور بہلا دینے والے خواب سے بہلنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آفرین ہے پاکستانی عوام پر جو اسی بل میں بار بار ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں سے ڈسے جاتے ہیں۔ جس راستے پر سانپوں کی بہتات ہو اس راستے پر اندھے ہو کر چلتے ہیں۔ آنکھ والے اور بیدار ذہن والے منزل تک پہنچنے کا نیا راستہ بناتے ہیں، اور وہ نیا راستہ، وہ صراط مستقیم ہر مسلمان کے گھر کے طاق پر رکھی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب پر سے گرد صاف کی جائے گی تو ذہن سے بھی گرد و غبار چھٹے گا۔ کاشف اکبر اسلام آباد سے کراچی آیا، اسے یہ رپورٹ ملی تھی کہ کراچی کے بیشتر علاقوں میں مخالف پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی سے اس کا توڑ کرنے کے لیے بڑا دھماکہ خیز انداز میں بڑے بڑے جلسے کرنے ہوں گے اور آزاد امیدواروں کو ابھی سے خریدنے کی کوششیں کرنی ہوں گی۔ کاشف اکبر نے ایک پارٹی میٹنگ میں کہا، ہم اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس بار خفیہ ہاتھ کی ایجنسیاں مرزا نیک بخت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ایسے وقت ہمیں محتاط رہ کر سیاسی غلطیوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ پارٹی کے ایک عہدیدار نے کہا، الیکشن کیمپین کے دوران میں طلباء فرنٹ لائن آرمی کی طرح اہم ہوتے ہیں۔ اس بار یونیورسٹی میں ہماری طلباء یونین کمزور پڑ رہی ہے۔ کیوں کمزور پڑ رہی ہے؟ کیا انہیں اسلحہ اور رقم دینے میں کمی کی جا رہی ہے؟ نہیں، ہمارے ایک غلط فیصلے سے طلباء یونین کا ایک لیڈر مشکلات میں پڑ گیا ہے۔ تھر کے وڈیرے کمال صالح نے ایک نوجوان راجہ نواز کی سفارش کی تھی کہ وہ زبردست دہشت گرد ہے، اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلایا جائے، وہاں ہماری پارٹی کی یونین بہت مضبوط ہوگی۔ لیکن طلباء یونین کے لیڈر جمال صالح نے شکایت کی ہے کہ راجہ نواز ہماری پارٹی کا دشمن ہے، بلکہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں نہیں ہے۔ کاشف اکبر نے پوچھا، پھر وہ کون ہے؟ ایک سر پھرا عاشق ہے، وہ کمال صالح کی بیٹی جمال صالح کی بہن نازاں سے عشق کرنے یونیورسٹی میں داخل ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تعلیم حاصل کرو یا محبت کرو، جو نفرت یا خون خرابہ کرے گا اسے ہسپتال پہنچا دیا جائے گا، اور وہ یونیورسٹی کی دو بڑی اسٹوڈنٹس یونین کے دونوں لیڈروں کو مرہم پٹی کے لیے ہسپتال جانے پر مجبور کر چکا ہے۔ تعجب ہے، ایک مجنوں قسم کا جوان ہے اور دو طلباء تنظیموں کے پاس اسلحہ اور طاقت کی کمی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان میں سے کوئی اسے ٹھکانے نہیں لگا سکتا۔ وہ تنہا جوان کچھ تو اپنے بچاؤ کے حربے رکھتا ہوگا۔ اس عہدیدار نے کاشف اکبر کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں کہا، اب ہمیں اس پر شبہ ہونے لگا ہے۔ کیسا شبہ؟ راجہ نواز قد اور جسامت میں بالکل امیر حمزہ کی طرح ہے، اس کی طرح باڈی بلڈر ہے اور ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل پر یونیورسٹی آتا ہے۔ کاشف اکبر اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے پارٹی کے عہدیدار کو دیکھا، پھر پوچھا، اور کوئی خاص بات؟ وہ بہت زبردست فائٹر ہے، یونیورسٹی میں آتا ہے تو اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ اس نے دونوں یونین کے لیڈروں کو خالی ہاتھ پٹائی کی ہے اور ایک پارٹی کے دوسرے طلباء کو بھی اپنی جسمانی قوت سے خوفزدہ کر رکھا ہے۔ وائس چانسلر اور پروفیسر وغیرہ اسے مار پیٹ، غنڈہ گردی کے الزام میں گرفتار کروا سکتے تھے، یونیورسٹی سے نکالنے کی وارننگ دے سکتے تھے۔ جناب وائس چانسلر، پروفیسر اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد اس کی حمایت کرتی ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ یونین والے تعلیم کی جگہ پر اسلحہ نکالتے ہیں، جبکہ راجہ نواز انہیں اسلحہ استعمال کرنے سے پہلے ہی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں یونیورسٹی میں امن و امان قائم رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے اسلام آباد سے آپ کے کہنے پر وائس چانسلر سے اس کی سفارش کی تھی۔ وہ امیر حمزہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اسی کی طرح چلاک اور سولڈ پلان میکر ہے۔ وہ ہمارے کاندھوں پر سوار ہو کر یونیورسٹی پہنچ کر ہماری انتخابی مہم کو ناکام بنا رہا ہے۔ ہم نے راجہ نواز کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم سے ملاقات کرے۔ اس کی کچھ کمزوریاں، کچھ خواہشات اور مطالبات ہو سکتے ہیں، ہم اس کی خواہشات اور مطالبات پورے کر کے اس سے کام لے سکتے ہیں۔ ہمارے جاسوس بڑی رازداری سے معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ وہ حقیقتاً کون ہے اور کہاں سے آتا ہے۔ یونیورسٹی میں اس کا جو پتہ درج ہے وہ وہاں نہیں رہتا، اس پتے پر رہنے والے راجہ نواز کو نہیں جانتے۔ خطرناک بھی ہے اور پر اسرار بھی۔ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے پرکھنے اور سمجھنے کے بعد اس سے سودا کروں گا۔
یونیورسٹی میں امن اور سکون تھا۔ جب سے راجہ نواز نے جمال کی پٹائی کی تھی تب سے طلباء و طالبات کو یہ اطمینان ہوا تھا کہ انہیں وہاں دل جمعی سے پڑھنے کا موقع ملے گا اور جمال صالح کے غنڈے ساتھی لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ جمال صالح کی ایسی توہین ہوئی تھی کہ وہ دوسرے دن یونیورسٹی نہیں آیا۔ نازا کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان بہن بھائی کو بہت بلند مقام سے اٹھا کر پستی میں پھینک دیا گیا ہے۔ اگرچہ وہ غیر شعوری طور پر راجہ نواز سے متاثر تھی، لیکن وہ اس سے کمتر نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اس نے انہیں کمتر بنانے کے لیے جو سلوک اس کے بھائی سے کیا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کے اندر نفرت اور غصے سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ دونوں بہن بھائی نے باپ سے رابطہ کر کے اسے وہ تمام حالات بتائے تھے جن کے باعث وہ توہین محسوس کرتے ہوئے یونیورسٹی نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے باپ سے کہا تھا کہ جب تک راجہ نواز کی بری طرح پٹائی نہیں کی جائے گی اور یونیورسٹی کے تمام طلباء و طالبات کے سامنے وہ ان بہن بھائی کے قدموں میں گر کر معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک وہ یونیورسٹی بھی نہیں جائیں گے اور اپنے باپ سے ناراض رہیں گے۔ وڈیرا کمال صالح نے فون پر ان سے کہا، میرے بچوں، میں نے کبھی کسی کی میلی نظر تم دونوں پر نہیں پڑنے دی۔ راجہ نواز نے مجھ سے فریب کیا ہے، تمہاری توہین کی ہے، اسے ٹارچر سیل میں پہنچا کر اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا جائے گا۔ ذرا صبر کرو، اسلام آباد سے کاشف اکبر صاحب آنے والے ہیں۔ راجہ نواز نے ہمیں دھوکہ دے کر سیاسی پارٹی کے ذریعے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے۔ کاشف اکبر صاحب یہ دھوکہ برداشت نہیں کریں گے، اسے کتے کی موت مارنے کا حکم دیں گے۔ وہ دوسرے دن آنے والا تھا۔ نازا اور جمال صالح باپ کے انتظار میں یونیورسٹی نہیں گئے۔ جمال نے اپنی اسٹوڈنٹس یونین کے حامیوں کو اپنی کوٹھی میں بلا کر کہا، راجہ نواز سے ہرگز مروب نہ ہونا، میں 1-2 روز میں پوری تیاریوں کے ساتھ یونیورسٹی آؤں گا اور سب کے سامنے اس غنڈے راجہ نواز کو اپنے قدموں میں جھکاؤں گا۔ دوسری اسٹوڈنٹس پارٹی کے لیڈر صادق گیلانی اور اس کے حامی طلباء نے راجہ نواز کے پاس آ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، اس نے صرف جمال صالح کو نہیں بلکہ اس ملک کی بہت بڑی سیاسی پارٹی کے منہ پر ٹھوکر ماری ہے۔ اس بار ہماری سیاسی پارٹی الیکشن میں جیتے گی، تم ہمارے پارٹی ممبر بن جاؤ، پھر وہ جمال صالح یونیورسٹی آنا چھوڑ دے گا۔ راجہ نے کہا، پھر تو مجھے بھی یونیورسٹی چھوڑنی ہوگی، کیونکہ نازا نہیں آئے گی تو مجھے یہ جگہ ویران اور صحرا نظر آئے گی۔ صادق گیلانی نے کہا، تم جتنے دلیر ہو اتنے ہی دلیر عاشق بھی ہو۔ تمام طلباء و طالبات اور پروفیسروں کے سامنے نازا سے عشق کا ڈنکا بجا دیا۔ ویسے وہ ہے بھی غضب کی حسین اور دل نشین، مل بانٹ کر کھانے والی چیز ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی راجہ نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے چلا گیا۔ ایسا سخت فولادی ہاتھ پڑا تھا کہ ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اس نے پوچھا، میری محبت کو گالی دے رہے ہو؟ کیا تم مل بانٹ کر کھانے والی بات اپنی بہن کے لیے کہہ سکتے ہو؟ وہ سمجھتا تھا کہ خالی ہاتھ کوئی اسے مقابلہ کرنے نہیں آئے گا۔ وہ سب ہاکیاں اور ڈنڈے لانے کے لیے وہاں سے بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ البتہ لیڈر نے لباس کے اندر کوئی ہتھیار چھپا کر رکھا ہوگا۔ پھر یہی ہوا، اس کے حامی ہاکیاں اور ڈنڈے لینے کے لیے دوڑے۔ لیڈر نے لباس کے اندر سے کوئی ہتھیار نکالنے کی کوشش کی۔ راجہ نے اسے موقع نہیں دیا، ایک کراٹے کا ہاتھ رسید کیا، وہ پھر مار کھا کر پیچھے گر گیا۔ راجہ نے فضا میں اونچی چھلانگ لگائی، پھر ایک کوہنی سے اس کے سر کے درمیانی حصے پر ضرب لگائی۔ سر پر جیسے ہتھوڑا پڑا ہو، وہ ایک دم سے چکرا گیا۔ آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، وہ چکرا کر گر پڑا۔ راجہ نے جھک کر اس کے لباس کے اندر سے ایک ٹیٹی نکالی۔ اسی وقت اس کے 4-6 حامی ہاکیاں اور ڈنڈے لے کر دوڑتے ہوئے آئے، لیکن اس کے ہاتھ میں ٹیٹی دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ انہوں نے اپنے لیڈر کو دیکھا جو فرش پر پڑا کرا رہا تھا۔ راجہ نے ان سے پوچھا، پہلے کون ہاکی کھیلے گا؟ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ راجہ نے کہا، یہ قومی کھیل ہے، اسے کھیلنے کے طریقے سے کھیلو۔ اس نے ٹیٹی کے چیمبر سے ایک گولی نکال کر ان کے درمیان پھینکتے ہوئے کہا، اسے بلٹ نہیں گیند سمجھو۔ ہاکی سے گیند کیری کرتے ہوئے اسے برآمدے کے آخری سرے پر لے جاؤ۔ کم آن، ہری اپ، دیر کرو گے تو گولی چلا دوں گا۔ اس نے ٹیٹی سے ان کا نشانہ لیا۔ وہ موت کے ڈر سے فوراً کھیلنے لگے۔ فرش پر پڑی ہوئی ٹیٹی کی گولی کو ہاکیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے چھینتے ہوئے برآمدے میں کبھی ادھر جانے اور کبھی ادھر آنے لگے۔ طلباء و طالبات انہیں دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے۔ چند طلباء نے پروفیسرز کو اس کے جھگڑے کے متعلق بتایا تھا، وہ بھی وہاں آ کر تماشا دیکھنے لگے تھے۔ صادق گیلانی تکلیف سے کراہتے ہوئے فرش پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ راجہ نے پروفیسروں سے کہا، میں نے وعدہ کیا تھا نہ کسی سیاسی تحریک میں حصہ لوں گا اور نہ کبھی کسی ہتھیار کو ہاتھ لگاؤں گا۔ اس ٹیٹی کو میں نے صادق گیلانی سے چھین کر خالی کیا ہے۔
اس نے ٹی ٹی کو صادق گیلانی کی طرف پھینک کر کہا، میں نے تمہاری یہ طاقت کھوکھلی کر دی ہے، اب تو تم سے کوئی چوہا بھی نہیں ڈرے گا۔ اس کے حامی ہاکی کھیلتے کھیلتے رک گئے تھے اور شرمندہ ہو رہے تھے۔ صادق گیلانی خالی ٹی ٹی لے کر کھڑا ہو گیا، پھر تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ اس کے پیچھے اس کے تمام حامی بھی جانے لگے۔ ایک پروفیسر نے قریب آ کر راجا کے شانے کو تھپک کر کہا، پہلے ہم بے بسی سے ان کی غنڈہ گردی دیکھتے تھے، کبھی پولیس یا رینجرز والوں کو بلا لیا کرتے تھے، اس طرح یونیورسٹی کی بدنامی ہوتی تھی، اخبارات میں یہاں کی خبریں شائع ہوتی تھی۔ دوسرے پروفیسر نے کہا، امید ہے اب ایسا نہیں ہوگا، تم نے دونوں یونین کے لیڈروں کو اچھا سبق سکھایا ہے، اب شاید گھر کی بات گھر ہی میں رہا کرے، اخبارات تک نہیں پہنچا کرے گی۔ لڑکیاں اور لڑکے اسے گھیرنے لگے، خوش ہو کر کہنے لگے کہ ان کے بھی حوصلے بڑھ گئے ہیں، آئندہ وہ یونین کے طلباء کا بائیکاٹ کریں گے، ان سے بات تک نہیں کریں گے، وہ سب مل کر ہی یونیورسٹی میں امن و امان قائم کر کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام پروفیسر وہاں سے چلے گئے۔ راجا نے کہا، ہم سب مل کر اچھا قدم اٹھا رہے ہیں، مگر ایک طالبہ نے پوچھا، کیا ہوا، منہ سے کیوں نکل رہی ہے؟ وہ ایک سرد بھر کر بولا، ان جھگڑوں میں میرا نقصان ہو رہا ہے، نازا نہیں آ رہی نا۔ تمام طلباء و طالبات ہنسنے لگے۔ شریف نے کہا، راجا بھائی، آپ تعلیمی ماحول کو سازگار بنا رہے ہیں، لیکن اپنے لیے خطرات مول لے رہے ہیں۔ وہ بہن بھائی مغرور ہیں اور بڑے وسیع ذرائع کے مالک ہے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے والے ہیں۔ راجا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، شریف، میں نے سنا ہے تم بھی یہاں امن و امان قائم کرنے کی خاطر نازا کے قدموں میں جھک گئے تھے۔ تم نے شرافت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن وہ وڈیرے زادے سمجھتے ہیں کہ ہم سب ان کے آگے جھکنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، ہر جگہ شرافت کام نہیں آتی، دیکھتے جاؤ کہ میں آگے آگے کرتا کیا ہوں۔ لڑکیوں نے کہا، راجا، ہمارے ساتھ کینٹین چلو، آج ہماری طرف سے لنچ پارٹی ہے۔ لڑکوں نے کہا، ہماری طرف سے بھی پارٹی ہوگی۔ ایک لڑکی نے کہا، ہرگز نہیں، راجا کو پہلے ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ ایک لڑکے نے کہا، ہم کب انکار کرتے ہیں، آج تمہاری طرف سے، کل ہماری طرف سے شاندار پارٹی ہوگی۔ راجا نے کہا، کینٹین چلنے سے پہلے ایک کام کرو، کہیں سے نازا کو فون کرو، اس سے کہو کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ ایک لڑکی نے کہا، نازا کا فون نمبر صرف اس کی سہیلی رابعہ جانتی ہے، اور آج وہ بھی نہیں آئی۔ راجا نے کہا، میں محبت کرتا ہوں، مذاق نہیں کرتا، اس کا نام، پتہ اور فون نمبر سب ہی دل کی ڈائری میں محفوظ ہے۔ وہ ہنستے بولتے ہوئے لائبریری میں آئے۔ راجا نے ایک لڑکی سے کہا، رسیور کان سے لگاؤ، میں نمبر ڈائل کرتا ہوں۔ جمال فون اٹینڈ کرے تو اس سے کہنا تم رابعہ بول رہی ہو، نازا سے بات کرو گی۔ راجا نے نمبر ڈائل کیے، رابطہ ہونے پر جمال کی آواز سنائی دی۔ لڑکی نے کہا، ہیلو جمال، میں رابعہ بول رہی ہوں، نازا کیا کر رہی ہے، ذرا بات کرواؤ۔ دوسری طرف سے جمال کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہا تھا، نازا تمہاری سہیلی رابعہ کا فون ہے، اٹینڈ کر لو۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد نازا کی آواز سنائی دی، ہیلو رابعہ۔ لڑکی نے کہا، نازا ان سے بات کرو۔ راجا نے ریسیور لے کر کان سے لگایا۔ نازا کہہ رہی تھی، تم رابعہ تو نہیں ہو، اس کی آواز تو میں پہچانتی ہوں۔ راجا نے کہا، میری بھی آواز پہچانتی ہوگی۔ وہ ایک دم سے چونک بولی، تم ذلیل کمینے، بس بس اتنا ہی بہت ہے، میرے ہونٹ تمہارے لبوں کو ان گالیوں کا جواب دیں گے، اور آج ہی رات کو جواب دیں گے۔ وہ نفرت سے بولی، تم اپنی موت کا سامان کر چکے ہو، میں قسم کھاتی ہوں تمہیں ٹارچر سیل میں لے جا کر تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ میری جان، بجلی کتنی ہی کڑکتی رہے اپنے آسمان کو نہیں جلاتی۔ تمہیں لفٹ کا تجربہ یاد ہے، میں چیلنج یا گالی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی تمہیں خوبصورت سزا ملے گی، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے کہہ رہی تھی، یہاں تم کیا آؤ گے، تمہارا باپ بھی نہیں آ سکے گا، یہ میرے بابا سائیں کی کوٹھی ہے، یہاں دن کو مسلح گارڈز اور رات کو خونخوار کتے احاطے کے اندر کھلے رہتے ہیں۔ میں نے بہت عرصے سے اپنے کتوں کو انسان کا گوشت کھاتے نہیں دیکھا۔ آؤ، میں دیکھوں گی، جب تمہاری ہڈیاں رہ جائیں گی تو ان پر تھوک دوں گی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے ہیلو ہیلو کہہ کر مخاطب کیا، پھر ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بھائی کھڑا تھا۔ وہ بولا، تم نے اسے خوب کھری کھری سنائی ہیں۔ میں حیران ہوں اسے ہمارا فون نمبر کیسے معلوم ہوا، کیا رابعہ نے اسے بتایا ہوگا؟ رابعہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے، وہ میری کوئی بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ وہ کمبخت بہت گہرا ہے، جب ہمارے بابا سائیں تک پہنچ سکتا ہے تو کسی ذریعے سے یہاں کا فون نمبر بھی معلوم کر لیا ہوگا۔ کیا وہ یہاں آنے کی بات کر رہا تھا؟ ہاں، فلمی ہیرو کی طرح چیلنج کر رہا تھا۔ اچھا ہے، یہاں آئے، کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائیں گے۔
میں دل سے چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئے۔ بابا سائیں اسے دہشت گردوں سے قتل کرائیں گے تو خواہ مخواہ پولیس انکوائری ہوگی، پھر سیدھی طرح قتل ہو جانے سے ہمارے دل کی بھڑاس بھی نہیں نکلے گی۔ وہ چوروں کی طرح یہاں آئے گا اور کتے اسے نوچ کھسوٹ کر کھائیں گے تو ہمارے دلوں کو بھی ٹھنڈک پہنچے گی۔ بھائی جان، آج سیکیورٹی گارڈ سے بھی کہا جائے کہ وہ ڈبل ڈیوٹی کریں، رات کو بھی یہاں رہیں۔ نہیں، وہ سیکیورٹی گارڈز کے باعث احاطے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ گارڈز اس کے راستے کی رکاوٹ بنیں۔ وہ آسانی سے دیوار کود کر احاطے میں آئے گا تو پھر کتے اسے واپس نہیں جانے دیں گے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر پولیس اسٹیشن کے انچارج سے رابطہ کیا۔ وہ باپ بیٹے پولیس والوں کو اکثر عیدی اور تحفے دیا کرتے تھے۔ اس نے انچارج کو راجہ نواز کے خلاف تفصیل سے رپورٹ درج کرنے کے لیے کہا۔ اسے بتایا کہ وہ آج رات کوٹھی میں داخل ہونا چاہے گا۔ پولیس اس معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ جب صبح اس کی نوچی کھسوٹی ہوئی لاش ملے گی تو انچارج یہی بیان دے کہ مسلح سپاہی سامنے والے گیٹ پر پہرا دے رہے تھے، وہ پیچھے والی دیوار پھاند کر آیا ہوگا۔ اس طرح وہ کتوں کی خوراک بن گیا۔ پھر اس نے کتوں کے ٹرینر اور رکھوالے کو بلایا۔ وہ کوٹھی کے پیچھے ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، سیوک حاضر ہے۔ جمال صالح نے پوچھا، بیجو، کتوں کو کتنی بار کھانا دیتے ہو؟ چھوٹے سرکار، ایک بار شام کو اور ایک بار صبح کو۔ اگر آج شام انہیں بھوکا رکھا جائے اور انہیں آدھی خوراک دی جائے تو آدھی خوراک ٹھیک رہے گی، انہیں بھوکا رکھا جائے گا تو وہ رات بھر بھونکتے اور شور مچاتے رہیں گے، آپ سو نہیں پائیں گے۔ آج ہم جاگتے رہیں گے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کتوں کے شور مچانے سے آنے والا واپس چلا جائے۔ آج رات تم بھی ہوشیار رہو گے۔ کوئی احاطے کے اندر آئے تو خاموشی سے تماشا دیکھو گے اور اسے کتوں کی خوراک بننے کے لیے یہاں آنے کا موقع دو گے۔ جی چھوٹے سرکار، آج تو کتوں کی بن آئے گی۔ جب یہ بڑے سرکار کے پاس چھاچھروں میں تھے تب انہوں نے انسان کا گوشت کھایا تھا۔ میں بھینس کی 2 رانیں لاتا ہوں، آج شام 1 ہی ران لاؤں گا۔ یہ آدھا پیٹ کھا کر آپ کے دشمن کا انتظار کریں گے۔ کتوں کا ٹرینر چلا گیا۔ جمال صالح نے صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا، نازاں، تم نے فون پر اسے کہا تھا کہ اس کا باپ بھی یہاں نہیں آ سکے گا۔ تمہاری بات درست ہوگی، اس کا باپ تو کیا دادا بھی نہیں آ سکے گا۔ وہ حقارت سے بولی، اور میں نے کہا تھا جب کتے تمہاری بوٹیاں چبا لیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو میں اس پر تھوک دوں گی۔ وہ میرے چیلنج کا جواب دینے ضرور آئے گا اور میں اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے پر ضرور تھوکوں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی، ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ وہ اپنے اندر کچھ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ رہ کر ایک بات لاشعور کے خانے سے اچھل کر شعور کے خانے میں آتی تھی کہ وہ نہ آئے یہاں، کتوں کی خوراک نہ بنے، حرام موت نہ مرے، زندہ رہے۔ ایسے چٹانی مرد کم ہوتے ہیں، اس چٹان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ وہ اپنے بستر پر آ کر گر پڑی، غصے اور غرور سے اپنے خیالات کو دماغ سے جھٹک کر جبراً یہ سوچنے لگی، اس بدمعاش درندے کو مرنا چاہیے، ضرور مرنا چاہیے، پتہ نہیں کیسے 2 بار خوابوں میں آ چکا ہے۔ وہ سوچتی رہی، بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، اس کے اندر کبھی ہاں اور کبھی نہ کی تکرار جاری تھی، اور وہ انجانے سے اضطراب کو اپنے دل سے نوچ کر پھینک دینے کی ناکام کوششیں کرتی رہی۔ شام کو بیجو ایک ہائی روف سوزوکی میں ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ گیا۔ وہاں جان پہچان والا کسائی تھا، وہی کتوں کے لیے گوشت سپلائی کرتا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، کسائی سے گوشت لے کر گاڑی میں رکھواؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ وہاں سے ذرا فاصلے پر ایک اسنیک بار میں آیا۔ کئی جوان لڑکیاں اور لڑکے کاؤنٹر کے پاس اسٹول پر بیٹھے ہنس بول رہے تھے اور کھا پی رہے تھے۔ وہ سینڈوچز اور بنانا جوس کا آرڈر دے کر ایک چھوٹے سے کیبن میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک قداور جوان ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے کیبن کے اندر آیا۔ ٹرے پر سینڈوچز کی ایک پلیٹ اور جوس کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹی سی میز کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیجو نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا، اسے ویٹر لا رہا تھا، میں نے سوچا میں ہی لے چلوں، تمہارے ساتھ ٹھنڈا جوس پی کر تمہیں ٹھنڈا کر دوں۔ آپ کون ہیں؟ میں اپنا تعارف کروانے سے پہلے تم سے تمہارا تعارف کر دوں۔ تم بیجو کہلاتے ہو، تمہارا پورا نام بیجناتھ ہے۔ 7 ماہ پہلے راجستھان سے آئے تھے، راہ کے افسران تمہیں بل ڈاگ کہتے ہیں۔ تم ہر نسل کے کتوں کی پہچان رکھتے ہو، خونخوار کتوں کی ٹریننگ میں تمہیں مہارت حاصل ہے۔ مرزا نیک بخت کو کتے پالنے کا شوق ہے۔ جب وہ الیکشن میں کامیاب ہو جائے گا تو راہ کا زونل آفیسر اسکاٹ لینڈ کے 6 خطرناک آدم خور کتے اسے تحفے کے طور پر دے گا، پھر تم اسلام آباد میں اس کے پاس کتوں کے ٹرینر کی حیثیت سے رہو گے۔ بیجو کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟
گرفتار کرنا تو پولیس والوں کا کام ہے، کیا یہ بتا دینا کافی ہے کہ میرا نام امیر حمزہ ہے؟ اس کے چہرے سے اور آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ امیر حمزہ نے کہا، ڈرتے کیوں ہو؟ میں نے چھاچھروں میں راہو دادا کو اس لیے گولی ماری تھی کہ وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم دشمنی نہیں کرو گے تو زندہ رہو گے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، میں بھگوان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کا سیوک بن کر فخر کروں گا۔ میرا بھروسہ قائم رکھو گے تو اپنی راہ تنظیم کے بھی کام آتے رہو گے۔ تم یہ جانتے ہو کہ میں یہاں کرپٹ سیاستدانوں کا دشمن ہوں اور تم بھی دشمن ہو۔ آئندہ حکومت بنانے والے سیاستدان کے قریب رہ کر جاسوسی کرنے اور اہم راز یہاں سے بھارت ٹرانسفر کرنے آئے ہو۔ بائی گاڈ، آپ کی معلومات سے یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی انٹیلیجنس کی کیپٹن امیر حمزہ ہیں۔ کیا میں ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ اب آپ انٹیلیجنس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، میں آزاد ہوں۔ یہاں کے کرپٹ سیاستدانوں اور را کے ایجنٹوں سے سمجھوتے اور سودے بازی کر کے مال کماتا ہوں۔ میں آپ کے لیے بڑی سے بڑی آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہوں۔ آپ ایک بار آزما کر تو دیکھیں۔ تمہیں آزمانے ہی تو آیا ہوں۔ اگر آزمائش پر پورے اترو گے تو میں تمہارے لیے یہاں ڈھال بن کر رہوں گا، کبھی تم پر مصیبت نہیں آنے دوں گا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، میں خطرات مول لے کر بھی آپ کا اعتماد حاصل کروں گا۔ امیر حمزہ نے جیب سے ایک شیشی نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ زہر ہے، اسے گوشت میں ملاؤ گے؟ وہ گوشت کتوں کی آخری خوراک ہوگی۔ وہ شیشی اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے بولا، آپ کے ذہن میں ایک مکمل پلاننگ ہوگی۔ وہ صبح مجھ سے زہر آلود گوشت کے بارے میں سوال کریں گے، مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ جب وہ تم سے سوال کرنے سرونٹ کوارٹر میں آئیں گے تو تم انہیں ایک ہی کرسی پر بندھے ہوئے نظر آؤ گے۔ یہ بیان دو گے کہ ایک جوان نے گن پوائنٹ پر تمہیں مجبور اور بے بس بنا دیا تھا۔ میں سمجھ گیا، آج رات آپ وہاں آئیں گے؟ میں نہیں، میرا ایک یار آئے گا، کمبخت مجنوں اور رانجھا کے خاندانوں میں سے ہے۔ اس کے تحفظ کی خاطر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ کتوں کو کس وقت گوشت ڈالتے ہو؟ 10 بجے رات کو، پھر 11 بجے تک آئرن کیج ان لاک کر کے انہیں احاطے میں کھلا چھوڑ دیتا ہوں۔ ان بہن بھائی کے پاس ایک موبائل فون ہے، میرا یار کوٹھی کے فون کا تار کاٹ دے گا تو موبائل فون کی بیٹری تبدیل کرو گے۔ اس نے بیٹری کو جیب سے نکال کر اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا، یہ ناکارہ ہے، اس موبائل سے کارآمد بیٹری نکال کر اس کی جگہ اسے رکھو گے۔ وہ بیٹری اٹھا کر اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بولا، جب تک وہ نہ بلائیں مجھے کوٹھی کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں یہ کام ان کی ملازمہ سے کرواؤں گا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ رازداری سے یہ کام کر دے گی؟ جی ہاں، میں اسے خوش کرتا رہتا ہوں، وہ مجھے خوش کرتی رہتی ہے۔ آج کی رات بھی میرے ساتھ ہی گزارنے والی ہے۔ تم اس سے کام لو مگر آج رات اسے ٹال دو۔ میرا یار تمہارے پاس آئے تو ملازمہ کو تمہارے کوارٹر میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جیسا حکم دیں گے ویسا ہوگا۔ سینڈوچز کھاؤ اور جوس پیو۔ وہ دونوں کھانے پینے لگے۔ امیر حمزہ نے کہا، میرے آدمی دور ہی دور سے تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ راہو کی طرح دھوکہ دینا چاہو گے تو کتوں سے پہلے مرو گے۔ وہ آخری گھونٹ پی کر اٹھ گیا، پھر کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ نازاں اور جمال سالے نے راجا کو ٹریپ کرنے کے لیے جو پلاننگ کی تھی، اس کے مطابق کوئی بھی سورما کوٹھی کے احاطے کے اندر آ کر زندہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بہن بھائی پوری طرح مطمئن تھے اور آج رات راجا کو کتوں سے لڑتا اور مرتا دیکھنا چاہتے تھے۔ رات کو ملازمہ میز پر کھانا لگانے کے بعد دونوں بیڈ روم کی بکھری ہوئی چیزیں سلیقے سے رکھنے کے لیے گئی۔ جمال کے بستر پر موبائل فون پڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اسے کھول کر بیٹری تبدیل کر دی۔ کارآمد بیٹری کو اپنے لباس میں چھپا کر بیڈ روم کی صفائی کر کے چلی آئی۔ رات 10 بجے کتوں کو خوراک دی جاتی تھی۔ انہیں 11 بجے احاطے میں کھلا چھوڑنے سے پہلے ملازمہ اور باورچی کو چھٹی دے دی جاتی تھی تاکہ وہ احاطے کے باہر اپنے گھر چلے جائیں۔ ملازمہ نے کوٹھی سے جاتے وقت بیجو کو بتا دیا کہ وہ اپنا کام کر چکی ہے اور جو بیٹری موبائل فون سے نکالی ہے اسے دور کہیں جا کر پھینک دے گی۔ بیجو ایک تھال میں زہر آلود گوشت لے کر آئرن کیج کے پاس آیا۔ چاروں کتے اسے دیکھ کر دم ہلانے لگے کیونکہ ان کا پیٹ بھرنے والا آ گیا تھا۔ اس نے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے اٹھا کر آہنی سلاخوں کے پیچھے پھینکے۔ وہ چاروں لپک لپک کر کھانے لگے۔ وہ تمام گوشت ان کے آگے ڈالنے کے بعد اپنے کوارٹر کے پاس آیا۔ وہاں ایک کاداور جوان کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں جس کا ذکر کیپٹن صاحب نے تم سے کیا تھا۔ اچھا آپ ہیں، آئیے اندر آئیے۔ وہ دونوں کوارٹر کے اندر آئے۔ بیجو نے اپنے دونوں ہاتھ دکھا کر کہا، میں نے ابھی زہریلا گوشت انہیں دیا ہے، مجھے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ زہر کی شیشی کہاں ہے؟
میری اوپری جیب میں ہے، میں ابھی ہاتھ دھو کر دیتا ہوں۔ راجہ نواز نے اپنی جیب سے ایک پستول نکال کر کہا، ہاتھ تو تم نے دھو لیا ہے اپنی زندگی سے، چلو یہاں کرسی پر بیٹھو۔ اس نے دھکا دے کر اسے کرسی پر بٹھایا، پھر اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر شیشی نکالی۔ وہ خوف زدہ ہو کر بولا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شیشی کو کھول کر بولا، ابھی اس میں 6-7 قطرے ہیں۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کیپٹن صاحب کرپٹ سیاستدانوں کے دشمن ہیں؟ تو وہ اپنے ملک کے بھی دشمن ہوں گے، اور وہ یہاں را کے ایجنٹوں کا وجود برداشت کر لیں گے؟ وہ تھوک نکل کر پستول کو اور زہر کی شیشی کو دیکھنے لگا۔ راجہ نے کہا، تمہارے جیسے اور کئی ایجنٹ کیپٹن امیر حمزہ کی نظروں میں ہیں۔ وہ تم لوگوں سے اسی طرح کام نکال کر ایک ایک کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ بیجو نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ راجہ نے پستول کی نال اس کے منہ میں ٹھونس دی، پھر کہا، فائر کروں گا تو دور تک آواز جائے گی، پھر تمہاری موت بھی یقینی ہوگی۔ زہر پلاؤں گا تو یہ چند قطرے ہیں، میرے جانے کے بعد شاید تم کسی طرح طبی امداد حاصل کر کے زندہ رہ سکو۔ لو اسے پیو، میں تمہیں بچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اس نے زہر کی شیشی اس کے منہ کے اندر انڈیل دی۔ پستول کی نال بھی اندر تھی، اس لیے منہ بند نہ کر سکا۔ زہر قطرہ قطرہ اس کے حلق سے اتر گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگارے حلق سے اتر رہے ہوں۔ بڑا زود اثر زہر تھا۔ وہ پھڑ پھڑا رہا تھا، مگر منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھی۔ اس نے پستول کی نال کو اس کے منہ سے نکال کر اس کے کپڑے سے صاف کیا، پھر بولا، سوری، میرے یار نے کہا تھا کہ آخری کتے کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ وہ کوارٹر سے باہر چلا گیا۔ وڈیرا کمال سالے ہر رات 10 بجے سونے سے پہلے فون کے ذریعے بیٹے اور بیٹی سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے صبح فون پر کہا تھا کہ دوسرے دن کراچی آ رہا ہے۔ کاشف اکبر بھی اسلام آباد سے آنے والا ہے، اس کے ذریعے راجہ نواز کے خلاف زبردست کارروائی کی جائے گی۔ پھر باپ نے کہا تھا کہ وہ معمول کے مطابق رات کے 10 بجے فون پر رابطہ کرے گا، لیکن 10 بج گئے، ان کے فون کی گھنٹی نہیں بجی، موبائل فون سے بھی بزر کی آواز نہیں ابھری۔ نازا نے کہا، بھائی جان 11 بج چکے ہیں، بابا سائیں نے ابھی تک فون نہیں کیا۔ ہاں 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، بابا سائیں وقت کے بڑے پابند ہیں، ہم ان کی خیریت معلوم کریں گے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے نمبر ڈائل کرنا چاہا، پھر رک گئی۔ فون بالکل خاموش تھا۔ اس نے کریڈل پر 2-4 بار ہلکا سا ہاتھ مارا، لیکن کوئی آواز نہیں ابھری۔ وہ بولی، کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، یہ بالکل ڈیڈ ہے، جیسے لائن کاٹ دی گئی ہو۔ جمال سالے نے اپنے بیڈ روم میں آ کر موبائل فون کو بستر سے اٹھایا، پھر اسے آن کرنے کے لیے بٹن دبایا۔ ہلکی سی آواز بھی نہیں ابھری۔ وہ ٹیکنیکل معاملات کو نہیں سمجھتا تھا، پھر بھی اندازے سے سوچا کہ بیٹری کا پاور ختم ہو چکا ہے۔ وہ نازاں کے بیڈ روم میں آ کر بولا، میں نے 3 دن پہلے نئی بیٹری لگائی تھی، اتنی جلدی ناکارہ کیسے ہو گئی؟ تعجب ہے، دونوں فون بیک وقت بیکار ہو گئے ہیں۔ پھر تو بابا سائن 10 بجے کے بعد بار بار رابطہ کرنے کی کوششیں کی ہوں گی۔ ہمارے فون خراب پڑے ہیں تو رابطہ کیسے ہوگا؟ جمال نے سوچتی ہوئی نظروں سے دونوں فون کو باری باری دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی جان؟ کتے نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے بھونکنے کی آواز وقفے وقفے سے آیا کرتی ہے، لیکن ابھی تک ایک بار بھی ان کی آواز سنائی نہیں دی۔ کیا تم نے آواز سنی ہے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ دونوں فون بیک وقت ناکارہ ہو گئے اور آج کتوں نے بھی بھونکنا چھوڑ دیا ہے؟ آپ بیجو کو بلا کر پوچھیں کتے خاموش کیوں ہیں۔ جمال نے اپنے بیڈ روم میں آ کر کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ رات کو جب کتے احاطے میں کھلے رہتے تھے تو وہ بہن بھائی کوٹھی سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ وہ دوبارہ کال بیل کے بٹن کو دبا کر ڈرائنگ روم میں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک سنائی دی۔ صرف بیجو ہی خونخوار کتوں کے درمیان میں سے گزر کر وہاں آ کر دستک دے سکتا تھا۔ جمال نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک زوردار گھونسا منہ پر پڑا۔ وہ چیختا ہوا لڑکھڑا کر پیچھے گیا، ایک صوفے سے ٹکرا کر گرتے گرتے سنبھل گیا۔ پھر اس نے سر گھما کر دیکھا، راجہ نواز ہاتھ میں پستول لیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، پہلی بار پٹائی کی تب بھی تمہارا ٹی ٹی لباس کے اندر تھا، آج بھی مجھے اس کا چیمبر خالی کرنا ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ کر اٹھایا۔ نازاں بھائی کی چیخ سن کر وہاں آئی، پھر راجہ کو دیکھتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے جمال کے لباس سے ٹی ٹی نکال کر اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، تم دونوں کو چیخنے کی خاندانی عادت ہے، اس کے باوجود بار بار چیخنے کے لیے مجھے چیلنج کرتی ہو، مگر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارے پیارے بھائی جان کو لاتیں اور جوتے پڑتے ہیں۔ ہاں تو کیا خیال ہے بھائی جان؟ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ راجہ نے کہا، تم پر تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، ہتھیار کے بغیر تم تو عورتوں سے بھی زیادہ بزدل بن جاتے ہو۔ اپنی بہن کو دیکھو، پہلے تو ڈر گئی تھی،
اب غصے سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے شرٹ کا بٹن کھول کر اندر ہاتھ ڈال کر ایک ہتھ کڑی نکالی، پھر جمال کی ایک کلائی میں اسے پہنا دیا۔ اسے کھینچتا ہوا ایک کھڑکی کے پاس لایا۔ نازا نے غصے سے آگے بڑھ کر پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، جو کرنا ہے تمہارے ساتھ کروں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا راستہ تو ہموار کر لوں۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی، بولی، بھائی کو چھوڑ دو ورنہ میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ اس نے ہتھ کڑی کے دوسرے حصے کو کھڑکی کی آہنی جالی سے منسلک کر کے اسے لاک کر دیا، پھر جمال سے کہا، صبح تک کھڑکی کے ساتھ لگے رہو، کسی کو آواز دینا اور چیخنا چلانا چاہو گے تو یہ بہن تمہیں زندہ نہیں ملے گی۔ وہ وہاں سے پلٹ کر نازا کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹنے لگی۔ جمال نے کہا، راجا رک جاؤ، ہم سے دوستی کر لو، نازا کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہمیں اتنا نیچے نہ گراؤ کہ ہم کسی سے آنکھ نہ ملا سکیں۔ راجا نے پوچھا، کیوں گڑ گڑا رہے ہو جمال؟ مجھے بھی نصیر الدین شریف کی طرح مارو اور اپنی بہن کے قدموں میں گراؤ۔ تم لوگوں نے تو بچپن ہی سے دوسروں کو اپنے قدموں میں گرانا سیکھا ہے، گرنے والوں کو سہارا دے کر اٹھانا نہیں سیکھا۔ جمال ہتھ کڑی سے بندھے ہوئے ہاتھ کو جھٹکے دیتے ہوئے بولا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، ہمارے درمیان جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ اگر آج تم نے میری بہن کے ہاتھ بھی لگایا نا تو ہم تمہارے ساتھ تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد کو چن چن کر قتل کر دیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہم سے نہیں بچا سکے گی۔ میری فکر نہ کرو، اپنے حالات دیکھو۔ آج تم دولت سے، طاقت سے اور سیاست سے، کسی بھی حربے سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اب میں آخری بار سمجھا رہا ہوں، تم نے صبح تک ایک آواز بھی منہ سے نکالی تو میں تمہاری بہن کے بیڈ روم سے آ کر تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس نے نازا کی ریشمی زلفوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگی۔ وہ اسے دھکے دیتے ہوئے بولا، اپنے بیڈ روم میں چلو۔ وہ دھکے کھاتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آ گئی، پھر بولی، کیا ایک کمزور لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا مردانگی ہے؟ وڈیرے سائیں کمال سالے کی بیٹی اور کمزور، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں چیلنج کا جواب لفٹ میں کس طرح دے چکا ہوں۔ تم نے فون پر مجھے گالی دی۔ تمہارے لاشعور میں یہ بات چھپی ہے کہ میں تمہارے غرور کا اور گالیوں کا جواب دینے آیا کروں اور اپنی مردانگی کی چھاپ لگا کر چلا جایا کروں۔ یہ کہتے ہی اس نے اچانک اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ مغرور کیا کرے کیا نہ کرے، دل ہاں بھی کرے نہ بھی کرے تو اپنے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے کہ خود کو چھڑایا جائے یا حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ دیا جائے۔ اس نے فون پر جسے کمینہ کہا تھا وہ اسے کما رہا تھا۔ عجیب دشمن تھا، دوستی کی طرح دشمنی کر رہا تھا۔ کیا خوب جواری تھا، اس کے آگے ہارتے ہوئے اسے جیتنے کا اعزاز حاصل کرتا جا رہا تھا۔ وہ حال سے بے حال ہو گئی، کچھ نڈھال ہو گئی، کچھ نہال ہو گئی۔ ان حالات میں ایک سوال ہو گئی کہ کیوں ہارتی جا رہی ہے؟ ایک دن کسی سے تو ہارنا پڑتا ہے، شاید یہی میری زندگی کا سکندر اعظم ہے۔